کیونکہ تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی، تمہاری فوز و فلاح، تمہاری نجات اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرنے میں ہے۔ مخالفت رسول کے نقصانات اور اس کے انجام پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پہ قول حق بیان کرنے توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام لوگوں کو کئی باتوں پہ عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ایک مسلمان کی کامیابی، کامرانی، فوز و فلاح، نجات کا دار و مدار اللہ اس کے رسول کے اطاعت پر ہے۔ ایک مسلمان کامیاب مسلمان اسی وقت کہلا سکتا ہے جب وہ صحیح طور پہ اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلنے والا ہو، اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرنے والا ہو۔ اور ایک مسلمان کی ناکامی، نامرادی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کرے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی، ان کا طرز عمل، ان کا معاملہ، ان کی عبادت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، تمام کی تمام چیزیں کتاب اللہ سنت رسول سے الگ ہو، ان کے مخالف ہو۔ جہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو بے شمار جگہوں پہ، متعدد جگہوں پہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ہر صورت میں اطاعت رسول کی بجاوری کو لازم قرار دیا ہے، اور کامیابی کا دار و مدار، کامیابی کے معیار و میزان و کسوٹی اللہ اپنی اطاعت، اپنے رسول کے اطاعت کو مقرر کیا ہے۔ وہیں پہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار جگہوں پہ قرآن کے اندر مخالفت رسول سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے سے ہمیں کیا خبردار کیا ہے، بشرے کی تاکید کی ہے، تلقین کی ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ان کی زندگی کی تمام اچھائیاں، تمام نیکیاں، تمام بھلائیاں، تمام خیر ضائع برباد ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا کیا انجام اللہ نے بیان کیا ہے، کیا نقصانات اس کے ہیں کہ جن سے ہمیں آپ کو ہر صورت میں بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بچانا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جو پہلا نقصان بتلایا ہے، جو نقصانات اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، ان میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک اہم نقصان کیا ہے، وہ ہے مخالفت رسول کا بڑا نقصان اگر کہہ لیں آپ، وہ ہے اعمال کی بربادی، نیکیوں کا ضائع ہونا، کہ جب ایک مسلمان اپنے آپ مسلمان کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کرتا ہے، آپ کے حکم سے اعراض کرتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے، اور قصداً و عمداً جان بوجھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ایسے مسلمان کی نیکیاں کیا ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے مومنو، اے مسلمانوں،
تم لوگ اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنی باتوں کو پیش مت کرو، بڑھ بڑھ کے اپنی باتوں کو مت رکھو، اللہ رسول جو کہے اسی پہ عمل کرو۔ اللہ اس کے رسول کی جب بات آ جائے اپنی عقل کا استعمال مت کرو، اپنی عقلی گھوڑا مت دوڑاؤ، اپنی رائے کا اظہار مت کرو، کیونکہ تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی، تمہاری فوز و فلاح، تمہاری نجات اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرنے میں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو ان معاملوں میں کہ تم سے کوئی خطا نہ سرزد ہو جائے، مخالفت رسول کا کوئی پہلو تم سے سرزد نہ ہو جائے، کسی پہلو کو تم مرتکب نہ ہو جاؤ۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کیا لوگو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو، اس آیت میں خطاب صحابہ کرام سے ہے۔ صحابہ کرام جو اللہ نبی کے ساتھی تھے، آپ کے اصحاب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے بیٹھو، آپ سے گفتگو کرو، آپ سے کوئی بات تم کہنا چاہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، بات سے بلند مت کرو، پست آواز سے بات کرو، ادب کو ملحوظ رکھو، آپ کے وقار کو، آپ کی شان کو، آپ کے مرتبے کو سامنے رکھو، اور تم سے کوئی بے ادبی کا کوئی پہلو ظاہر نہ ہونے پائے۔ تم نرم انداز میں، شائستگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی باتوں کو رکھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی بات کو رسول کی بات سے بلند مت کرو، آپ سے بلند آواز میں چلا کر کے آپ سے گفتگو مت کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا، اور جیسے تم لوگ آپس میں بات کرتے ہو، جس انداز میں، جس طریقے میں جو تمہارا طرز گفتگو ہوتا ہے، اس طرز کے اندر اپنے رسول سے بات مت کرو۔ کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہارا یہ معاملہ رہا رسول کے سامنے کہ تم رسول کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کرو، اپنی رائے کا اظہار کرو، رسول کے حکم کو پس پشت ڈال دو اور ان سے بلند آواز میں بات کرو، تو تمہارا یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تمہارے اس عمل کی بنا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی بنا پر، بے ادبی کرنے کی بنا پر، کہیں تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال برباد ضائع نہ ہو جائیں، اللہ برباد نہ کر دے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ اللہ نے تمہارے ذخیرے اعمال سے، تمہارے نام اعمال سے نیکیوں کو مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تمام نیکیوں کو برباد کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی، اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے، تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ ادب سکھلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے، اگرچہ آپ زندہ نہیں ہیں، آپ انتقال کر چکے ہیں، لیکن آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کے فرمودات موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے۔ جب قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، تو اس کے سامنے اپنی رائے کو پیش مت کرو، اپنے عقل کا استعمال مت کرو، اپنے باپ دادا کی باتوں کو مت بیان کرو، بلکہ آمنا صدقنا کہہ کر کے اپنے سر کو جھکا دو، ورنہ تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ مخالفت رسول کا ایک بڑا نقصان کہ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی میرے بھائی، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ تو اپنے گمان میں ہے کہ ہم نے نیکیوں کو انجام دیا ہے، کار خیر کیا ہے، لیکن ہمارا نام اعمال ان نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرنے سے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ عذاب بھیج دیتا ہے،
اپنے عذاب میں گرفتار کر لیتا. مختلف قسم کے عذاب میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گرفتار کر لیتا ہے. کن لوگوں کو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہیں، سنت سے انکار کرتے ہیں، آپ کی احادیث سے منہ موڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کے حکم آ جانے کے بعد بھی وہ اپنی باتوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹتے اور رسول کی بات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. کس بات سے ہوشیار رہیں؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. کہیں وہ کسی فتنے میں، آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے یا ان کے اوپر دردناک عذاب نہ آ جائے، دردناک عذاب نہ آ جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے بیان فرما دیا ہے کہ یہ مخالفت رسول کا ایک بڑا نقصان کیا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں آپ کو مبتلا کر دے گا، مبتلا کر دے گا. چاہے وہ عذاب الہی ہو، عذاب سماوائی آسمانی ہو، یا زمینی عذاب ہو، طوفان کی شکل میں ہو، آندھی کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، زلزلہ کی شکل میں ہو، دشمنوں کے اوپر دشمنوں کا مسلط ہونے کی شکل میں ہو، غیروں کے ہاتھوں قتل ہونے کی شکل میں ہو، اور یا قتل و غارت گری کی شکل میں ہو. یہ تمام قسم کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ڈال سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہوشیار کر دیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، پریشانی سے بچنا ہے، مصیبت سے بچنا ہے، فتنے سے بچنا ہے، آزمائش سے بچنا ہے، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا. جہاں تک ممکن ہو سکے آپ طاقت رکھیں، کوشش کریں کہ آپ کی زندگی، آپ کا عمل، آپ کا روزمرہ کی جو بھی کام ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو. آپ کا کھانے پینے کا معاملہ ہو، سونے جاگنے کا معاملہ ہو، شادی بیاہ ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں سنت رسول کو مقدم رکھیں. تبھی آپ کی کامیابی ہے، آپ سچے مسلمان کہلائیں گے. اور اگر آپ نے سنت رسول کی مخالفت کر دی، جان بوجھ کر کے، اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، اس کے باوجود آپ نے اس کا انکار کر دیا صرف اس بنا پر کہ یہ حدیث ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے امام کے خلاف ہے، ہمارے پیر صاحب کے خلاف ہے، یا ہمارے دل کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، تو سمجھ لیں اللہ کا اعلان ہے کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ تمہارے اوپر فتنہ آ جائے گا، مصیبت آ جائے گی، او یصیبہم عذاب علیم، یا تمہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اور یہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں اس کا عملی نمونہ موجود ہے. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اللہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے تشریف فرما ہے، ایک آدمی آپ کے ساتھ میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، فاکل بشمالہ، اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، جبکہ اسلامی طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے. کیوں؟ کہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ، شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، انسان نہیں کھاتا ہے. انسان مسلمان دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ کو اللہ نے بنایا ہے، تو وہ بائیں ہاتھ سے کھانے لگا. اللہ نبی نے فرمایا کل بیمینک، اے اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، بائیں ہاتھ سے مت کھا. تو اس شخص نے کہا لا استطیع، کہ نہیں میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا. اللہ نبی نے حکم دیا، اس کے اس غلط کام کے اوپر اس کو روکا، منع کیا کہ تمہارا طریقہ کھانے کا صحیح نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے تکبر کی بنا پر، گھمنڈ کی بنا پر کیا کہہ دیا؟ لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اور حدیث میں کہ ما منعہ الا الکبر، اس نے ایسا کیوں کیا؟ تکبر کی بنا پر، اپنے آپ کو چودھری سمجھنے کی بنا پر. اللہ رسول کے حکم کے آ جانے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا،
اور اللہ کی نبی کی بات کا انکار کر دیا، اللہ نبی نے فرما دیا لستطعت کہ ٹھیک ہے طاقت نہیں ہے تو تم طاقت رکھو گے بھی نہیں۔ اللہ نبی نے یہ کلمہ کہہ دیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ نبی کی سنت کی مخالفت کرنے کی بنا پر اللہ نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنے نفس کو مقدم سمجھا، رسول کے حکم کی اہمیت نہیں جانا اور اسے پسے پشت ڈال دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کی طاقت کو شل کر دیا، اس کا دائیں ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اور حدیث میں فما رفعها الى فیہ، اور مرتے دم تک وہ اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا، اپنے ہاتھ اٹھا ہی نہیں پایا، ہاتھ مفلوج ہو گیا، قوت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے حکم کے انکار کیا تھا، اپنے آپ کے حکم سے اعراض کیا تھا، مخالفت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اس کو نمونہ عبرت بنا دیا، لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ دیکھو جو ہمارے رسول کی مخالفت کرے گا اس کا انجام یہ ہونے والا۔ اور ایسے ہی ایک مشہور واقعہ ہے، سعید بن مسیب بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، بلکہ کہا ان کا لقب ہے سید التابعین، تمام تابعین کے سردار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے داماد ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب ہمارے دادا اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ نبی نے کہا کہ نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام حزن ہے۔ حزن کے معنی عربی میں ہوتا ہے غم، پریشانی، تکلیف، مصیبت۔ تو اللہ نبی نے کہا کہ یہ معنی صحیح نہیں ہے، تم معنی چینج کر دو، نام چینج کر لو اور اپنا نام رکھ لو سہل رکھ لو، آسانی کے معنی میں، نرمی کے معنی میں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ نبی چھوڑ دیجئے، یہ نام میرے باپ دادا نے رکھا ہے تو رہنے دیجئے یہ نام۔ انہوں نے اللہ نبی کے مشورے کو قبول نہیں کیا اور اپنے باپ دادا کی بات کو مقدم کیا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ تب سے لے کے ابھی تک میرے خاندان میں پریشانی برقرار ہے، مصیبت برقرار ہے، کہ میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو، آپ کے حکم کو نہیں مانا تھا، کہ جس کا مانا تھا حزن، غم، پریشانی، تکلیف، تو وہ پریشانی ابھی تک میرے خاندان میں برقرار ہے۔ تو میرے بھائی یہ ایک عملی نمونہ مثال حدیث کے اندر موجود تمام چیزیں ہیں۔ آج ہماری حالت جو دنیا کے اندر ہے، کتنی پریشانی ہمارے اوپر، ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر شکنجہ کسا جا رہا ہے، غیروں کی طرف سے ان کو دبوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں مٹانے کے لیے، ہمارے اداروں کو، مساجد کو، ہمارے مرکز کو، تعلیمی گاہوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری علامتوں کو، ہماری پہچان کو، ہمارے شعار کو، ہماری شناخت کو کھرس کی مٹائی جا رہی ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے، جبکہ تعداد میں ہم اربوں ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے، طاقت کہتے ہیں، دولت ہمارے پاس ہے، تمام طرح کی سہولیات آج مسلم ممالک کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم ہر قسم کی پریشانی مبتلا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا اعلان موجود ہے کہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ اگر تم رسول کی مخالفت کرو گے تو دنیا میں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج دیکھیں کتنے ایسے مسلمان ہیں، ہم اپنا جائزہ خود لیں کہ ہم 24 گھنٹہ میں کتنا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کتنی تابعداری کرتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جائزہ لے، 24 گھنٹے کے اندر 90% ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، بولی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، معاملات میں، لین دین میں، مکمل طور پہ ہماری زندگی حدیث کے مخالف، قرآن کے مخالف ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جن باتوں سے ہمیں روکا ہے، آج ہم انہی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ تمام طرح کی پریشانیاں ہمارے اوپر آ چکی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ سنت رسول کا ایک اہم نقصان یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی سنت کے انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، کل قیامت میں وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے، خود بخود جنت سے دور بھاگ جائیں گے۔ اللہ نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ کل قیامت میں میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جو انکار کر دے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سمجھ لیں کتنا بڑا بدنصیب انسان ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا، جنت میں جانے انکار کر دے گا۔ صحابہ نے کہا ایسے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ
جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری مخالفت کرے گا، وہ جنت جانے سے انکار کر دے گا۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے سنت رسول کی مخالفت کرنے کی۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا۔ ہم مسلمان الحمدللہ، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی سب سے بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین دین سے ہمیں سرفراز کیا ہے، سب سے عظیم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ خالص پکا سچا مسلمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حتی الامکان ہمیں شیطان کی پیروی سے دور رہنا چاہیے اور مخالفت رسول سے بچنا چاہیے، تاکہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے اور آخرت میں بھی ہمیں عزت کی زندگی ملے اور کیا ہے، ہمیں سرفرازی ملے۔ ورنہ اگر ہم رسول کی مخالفت کرتے رہیں گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا، اور ہر قسم کی عذاب میں، مصیبت میں اللہ ہمیں گرفتار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو مخالفت رسول سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہم جب تک زندگی گزاریں سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے گزاریں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو مکمل طور پہ ہم اس پہ عمل پیرا رہیں، اس کو ادا کرتے رہیں، اور ہر قسم کی مخالفت، اعراض اور دوری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔